کبھی کسی مجبور عورت کی آنکھوں میں غور سے دیکھیں، وہ آنکھیں جو بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر برسوں سے خاموش ہیں۔ وہ خاموش اس لیے نہیں کہ اس کے پاس الفاظ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے ڈرایا گیا بولنے سے، فیصلہ کرنے سے اور خود بننے سے۔ جب بھی وہ قدم بڑھاتی ہے، اس کے دل میں ایک ہی آواز گونجتی ہے: لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آواز ایک سوال نہیں، یہ ایک زنجیر ہے جو اس کے حوصلے کو جکڑ لیتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، مگر اسے بار بار یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہاری آواز خطرناک ہے، تمہاری خوشی غلط ہے اور تمہارا انکار گناہ۔ بچپن سے اسے سکھایا گیا کہ خاموش ہی تمہاری حفاظت ہے، برداشت تمہاری پہچان ہے اور اپنی مرضی کرنا بدنامی کی علامت ہے۔ اس لیے وہ ہنسنے سے پہلے سوچتی ہے، بولنے سے پہلے رکتی ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے خود کو بھول جاتی ہے۔ آج ہم اسی خاموش عورت کی بات کریں گے جس نے سب کے لیے جیا مگر خود کے لیے کبھی نہیں۔ آج ہم اس خوف کا پردہ اٹھائیں گے جو اس کے دل پر رکھا گیا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عورت ہر فیصلے میں لوگوں سے کیوں ڈرتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ویڈیو میں آپ نے اکثر میری چھوٹی بیٹی کو دیکھا ہوگا، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، مسلسل دوا علاج چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ میری بچی کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میری پیاری بہنیں، جب ایک لڑکی اس دنیا میں آتی ہے تو وہ ڈر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، وہ ہنستی ہے، بولتی ہے، سوال کرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے سکھایا جاتا ہے کہ ہر سوال اچھا نہیں ہوتا، ہر ہنسی مناسب نہیں ہوتی اور ہر بات کہی نہیں جاتی۔ لڑکی ذرا زور سے ہنس دے تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے: آواز نیچی رکھو، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ دوڑنا چاہے تو کہا جاتا ہے: لڑکیاں ایسے نہیں دوڑتی۔ وہ سوال کرے تو جواب ملتا ہے: زیادہ عقل مت لگاؤ۔ یوں ایک ننھی سی جان جو کل تک بے خوف تھی، آج ڈر سیکھنے لگتی ہے۔ لڑکا اگر غلطی کرے تو اسے سمجھایا جاتا ہے، مگر لڑکی اگر پھسل جائے تو اس کے کردار پر سوال اٹھتا ہے۔ اس دن، اس لمحے لڑکی یہ سمجھ لیتی ہے کہ واقعی خاموشی ہی اس کی حفاظت ہے۔ وہ سیکھ لیتی ہے کہ اپنی بات دل میں رکھنا بہتر ہے، کیونکہ بولنے سے شرمندگی ملتی ہے۔ یوں بچپن کی اس پہلی سیڑھی پر ڈر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی ڈر آگے جا کر عورت کے ہر فیصلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ عورت صرف عورت نہیں ہوتی، وہ خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش تو بھی حد میں، اگر وہ روئے تو بھی چھپ کر۔ اس کے کپڑوں سے اس کے لفظوں تک ہر چیز پر لوگوں کی مہر ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی کرے تو کہا جاتا ہے: ناک کٹا دی۔ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ شادی، جو اکثر اس کی مرضی کے بغیر آ جاتا ہے۔ وہ بولنا چاہتی ہے مگر اس سے پہلے لوگ بول دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے میں تیار نہیں ہوں تو جواب ہوتا ہے: لوگ کیا کہیں گے؟ اگر وہ کہے یہ رشتہ مجھے قبول نہیں تو کہا جاتا ہے: عمر نکل جائے گی۔ یوں اس کے احساس، اس کی رضا، اس کی آواز، سب کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہاں اس لیے نہیں کہتی کہ وہ خوش ہے، بلکہ اس لیے کہ سب خوش ہیں۔ جب عورت پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: صبر کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر وہ برداشت کرے تو وہ نیک کہلاتی ہے، اور اگر بول دے تو بدتمیز۔ اگر وہ آنسو چھپا لے تو صابر، اور اگر سوال کرے تو بدنام۔ یوں عورت کے درد کو صبر کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس کے چیخ کو خاموشی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ بول سکتی ہے مگر بولتی نہیں، کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ اس کی آواز لوگوں کو ناگوار گزرے گی، اور یوں ظلم زندہ رہتا ہے اور عورت خاموشی میں ٹوٹتی رہتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے عورت کو عزت دی، آزادی دی اور فیصلہ کرنے کا حق بھی دیا، مگر افسوس ہم نے دین کو رسموں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جہاں دین نے انصاف سکھایا، وہاں رسم نے خاموشی سکھا دی۔ جہاں اللہ نے کہا حق پر کھڑے رہو، وہاں سماج نے کہا چپ رہو، لوگ کیا کہیں گے۔ یوں عورت دین کے نام پر نہیں، رسموں کے دباؤ میں خاموش کر دی گئی۔ وہ اللہ سے کم، لوگوں سے زیادہ ڈرنے لگتی ہے، حالانکہ اللہ نے کبھی اسے خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دین کیا کہتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا یا صرف رسم بنا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ خاموش رہیں گے تو بھی بات ہوگی، اور اگر بول دیں تو بھی بات ہوگی۔ آپ جتنا جھکیں گے لوگ اتنا ہی دبائیں گے، اور جب ٹوٹ جائیں گے تو وہی لوگ تماشا دیکھیں گے۔ لوگ نصیحت ضرور کرتے ہیں مگر ذمہ داری نہیں لیتے۔ لوگ فیصلے کرتے ہیں مگر نتائج سے مکر جاتے ہیں، اور عورت اپنی پوری زندگی انہی لوگوں کے لیے قربان کر دیتی ہے جو اس کے درد پر انگلی بھی نہیں رکھتے۔ یہی سب کڑوا سچ ہے۔ لوگوں کی زبان کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر عورت کی زندگی انہی باتوں میں گزر جاتی ہے۔
میری بہنیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عورت خود سے ایک سوال کرے، کیا میں صرف لوگوں کی خوشی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا میری زندگی صرف برداشت کا نام ہے یا مجھے بھی سوچنے اور فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی اور بولنا ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش رہنا ظلم کو طاقت دیتا ہے اور سچ بولنا خود کو بچا لیتا ہے۔ عورت کو یہ جاننا ہوگا کہ اس کی آواز کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کا حق ہے۔ لوگوں کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر جو فیصلے عورت اپنی زندگی کے بارے میں کرتی ہے ان کے اثرات ساری عمر رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب نیت صاف ہو اور راستہ درست ہو تو لوگوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے بڑی نہیں ہوتی۔ اب وقت ہے کہ عورت لوگوں کے خوف سے باہر نکلے اور اپنی قدر کو پہچانے اور یہ مان لے کہ اس کی زندگی اس کی امانت ہے۔ میں آخر میں اپنی بہنوں سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کے زبان کے حوالے مت کیجیے۔ لوگ آج بھی بولیں گے، کل بھی بولیں گے، مگر آپ کی زندگی صرف آپ کو جینی ہے۔ خاموشی اگر آپ کو توڑتی ہے تو وہ صبر نہیں، اور سچ اگر دل کو بچا رہا ہے تو وہ گناہ نہیں۔ اپنی قدر کو پہچانیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے دل کے حال کو لوگوں سے بہتر جانتا ہے۔ اب آخر میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہماری تمام بہنوں کو لوگوں کے خوف سے آزاد کر دے، انہیں اپنے حق کے لیے نرمی کے ساتھ بولنے کی ہمت دے۔ یا اللہ ہمیں صرف تیری خوف عطا کر اور لوگوں کے خوف سے نجات دے، آمین۔ اگر آج کی میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنی کسی بہن یا دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے جہاں آج بھی خاموشی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔